خاندان حسین کے بغیر خصوصاً حضرت زینب کا دمشق جانا اس کا سبب سارا قافلہ دمشق گیا تھا جی، یہ یوں ہی انہوں نے بنایا ہے۔ آپ جلاء العیون پڑھیں ملا باقر مجلسی کی، سارا قافلہ دمشق گیا تھا، اور دمشق میں جب دربار میں یہ پہنچے تھے تو یزید کے گھر والے، ان کی بیوی ننگے سر ماتم کرتے ہوئے دربار میں آ گئی تھی، اور یزید اپنے تخت سے اترا، اس کے سر پہ چادر ڈالی اور کہا اندر چلی جاؤ، ابن زیاد نے جلدی کی ہے، میں حسین کے قتل پہ راضی نہیں تھا، جاؤ اور حضرت حسین کا نوحہ کرو۔ یہ جلاء العیون میں ملا باقر مجلسی نے نقل کی ہے۔ یزید کی جو بیوی تھی اس کا نام ہے محمد۔ ایک تو تم سنی ہو، سنی وہی ہوتا ہے جو بالکل سن ہو، جسے اپنے مذہب کا پتہ نہ ہو۔ یزید کی بیوی کا کیا نام تھا؟ محمد۔ یہ کس کی بیٹی تھی؟ محمد عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن جعفر۔ جعفر کون تھے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی، حضرت حسین کے کیا لگے؟ چچا زاد بھائی۔ حضرت حسین کے یہ ہیں چچا زاد بھائی، پھر یہ حضرت حسین کے ہیں بہنوئی۔ حضرت زینب کی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ۔ یہ محمد عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ہے، زینب سے نہیں ہے، حضرت زینب کے بطن سے نہیں ہے، ان کی کسی دوسری بیوی کے بطن سے ہے، محمد۔ انہوں نے محمد کا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ یزید کے ساتھ۔ تم بھی اپنی بیٹیاں شرابیوں کو دیتے ہو نا؟ نہیں، شرابیوں زانیوں کو دیتے ہو نا، رشتے انہی کو دیتے ہو تم۔ عبداللہ ابن جعفر نے یہ رشتہ کیوں دیا تھا؟ حضرت علی کے چچا زاد بھائی نے یہ رشتہ کیوں دیا؟ یہ محمد حضرت زینب کی ستیلی بیٹی ہوئی۔ کیا ہوئی؟ ستیلی بیٹی حضرت زینب کی۔ حضرت زینب جب کربلا میں گئیں تو عبداللہ ابن جعفر نے انہیں طلاق دے دی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ تم نہ جاؤ، رہ جاؤ تم، انہوں نے طلاق دے دی۔ اب عبداللہ ابن جعفر نے طلاق دے دی تو حضرت زینب اپنی ستیلی بیٹی محمد کے گھر میں رہنے لگیں، وہی ان کا انتقال ہوا، اسی لیے دمشق میں ان کی کیا بنی؟ یہ دنیا کا کوئی بندہ اس کی تردید نہیں کرے گا، اگر تردید کرتا ہے تو پھر ہمیں مطمئن کرے کہ حضرت زینب کی قبر منور دمشق میں بنو امیہ کے قبرستان میں کیوں بنائی گئی، اس کی ہمیں وجہ بتا دے، ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ ہماری وجہ جو سمجھ ذہن میں آئی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔